بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 12 اگست سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج ہم ایک اور جناب امپورٹنٹ خبر ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خبر اہم، واقعی اہم ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اہم ہے تو اہم کہیں ورنہ پھر نہ کہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایران اور چائنا کا جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونے جا رہی ہے، جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ ہو چکی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور یہ باقاعدہ منظر عام پہ اس طرح سے نہیں آئی، آفیشلی نہیں آئی، ان آفیشلی آ چکی ہے۔ 400 سے 600 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے یہ آپس میں، اور چائنا اور ایران کا، اور یہ 25 سال کوارٹر سینچری کا یہ پلان ہے اور طویل شراکت داری ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کیونکہ ایران پہ پابندیاں ہیں اور پابندیوں کی جو قرارداد ہے وہ ہر سال پیش ہوتی ہے سلامتی کونسل میں اور وہاں سے اپروو ہوتی ہے، اور اگر وہاں پہ ویٹو ہو جائے، پہلے تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں مل ملا کے، چائنا بھی آن بورڈ تھا، رشیا بھی تھا، کوئی بھی اس کو اپوز نہیں کرتا تھا، لیکن یہ جب معاملہ ہوا سی پیک کے خلاف اور ساؤتھ چائنا سی میں، اور ادھر سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اور پھر انڈیا کو کھڑا کیا گیا اور اس کو چائنا کے مقابلے میں وہ کیا کہتے ہیں، کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ جب چائنا کو یہ پتہ چلا کہ چاروں طرف سے امریکہ ان کو گھیر بھی رہا ہے اور کافی گھیرا تنگ کر رہا ہے، تو سی پیک کو بجائے اس کے کہ وہ شرنک کرتا، چائنا بالکل پھٹ پڑا، اور جیسے ہی پھٹ پڑا، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمالیہ کوریڈورز، تو اس میں ایران تو ہے ہی۔ جب چائنا پھٹا ہے تو اب وہ کھل کھلا کے کھیل رہا ہے، اور اب اکتوبر میں جو ایران پہ پابندیاں ہیں اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ لیکن خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے، میں آگے ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں، کہ ایران جو ہے وہ اس نے جوہری قوت بننے کا اعلان کیا ہے کہ وہ جوہری قوت حاصل کرے گا اور اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھائے گا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور انہوں نے یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ یہ جناب جو روحانی پیشوا ہیں ایران کے، آیت اللہ، انہوں نے یہ علل اعلان کھلے عام کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے وہ اپنا جوہری پروگرام اس کو بڑھائے گا، اس کو ایکسپینڈ کرے گا اور جوہری قوت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یعنی کہ جو کھلونے ہمارے پاس ہیں، جو امریکہ کے پاس ہیں، جو برطانیہ کے پاس ہیں، جو چائنا کے پاس ہیں، جو رشیا کے پاس ہیں، جو اسرائیل کے پاس ہیں، وہی کھلونے وہ ایران کہتا ہے ہم بھی بنائیں گے جی۔ تو یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جی خود ایران کے روحانی پیشوا، سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر آیت اللہ علی نے، یہ خامنائی نے کیا ہے۔ تو جس کے بعد پھر ایک اور بات بھی اس نے کی ہے، انہوں نے جناب ایران کے روحانی پیشوا، انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں اب امریکہ سمیت کسی سے نہ تو بات کریں گے، نہ مذاکرات کریں گے، اور نہ ہی کسی قسم کی دھمکیوں میں آئیں گے، بلکہ اس پروگرام کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات انہوں نے کر دی، جو انڈائریکٹ کہتے ہیں نا، انڈائریکٹ جنگ، جو کیا کہنا چاہیے، باقاعدہ فوج کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، بلکہ مختلف گروپس کو، عسکریت پسند گروپس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، مالی طور پہ اسلحہ دے کر اور سفارتی، سیاسی، ہر طرح سے ان کو تربیت دے کے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم پروکسی کے ذریعے
ان گروپس کے ذریعے، پرائیویٹ گروپس کے ذریعے یہ ہم لڑائیاں بھی آگے بڑھائیں گے، اور جہاں جہاں ایران کے مفادات ہٹ ہو رہے ہیں یا امریکہ کے مفادات ہیں ان کو ہم نقصان پہنچائیں گے، اور تمام ان مسلح گروپوں کو سپورٹ کریں گے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ کھل کے انہوں نے بات کی ہے، کھل کے دھمکی دے دی ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اور انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، امریکی صدر کو بھی لتاڑا ہے، امریکی انتظامیہ کو، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہے ہمارا پلان۔ اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے، اب انہوں نے اتنی بڑی بات کی اور کیا انہوں نے ویسے ہی کر دی ہے۔ اب اس اعلان کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جناب اب آہستہ آہستہ یمن کی طرف سے آ گئی ہے جناب، کیونکہ یمن میں بھی ایران کی پروکسی ادھر موجود ہے، اور ادھر سعودی عرب کو کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور کیونکہ یمن سعودی عرب کا پڑوسی ملک ہے اور وہاں پہ ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، اور یمن میں جتنے بھی جو ہیں باغی، جن کو باغی کہا جاتا ہے، ان تمام باغی گروپوں کو جو ایران ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ صرف ایران نہیں کر رہا، کچھ اور بڑے ملک بھی کر رہے ہیں، اور وہ سارا ملبہ ادھر پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ جو بڑے ملک ہیں، مغرب جسے کہا جاتا ہے، اور جو بظاہر سعودی عرب کے دوست ہیں، وہ حقیقت میں سعودی عرب کے دوست نہیں ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپس میں ہی مسلمان لڑ لڑ کے مر جائیں، اور ہم درمیان میں ہمارے مفادات جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں۔ تو یمنی حکومت نے جناب ایک اپیل کی ہے، اور وہ اپیل کی ہے کہ جناب ایران پر ہتھیاروں کی جو خرید و فروخت کی پابندی ہے وہ اگر اٹھائی گئی تو وہ خوفناک ہوگی، لہٰذا جو اکتوبر میں ایک اگلا کام ہے، انہوں نے مختلف ممالک کو یہ کی ہے جناب ریکویسٹ، تحریری طور پہ خطوط بھیجے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران پہ جو پابندیاں ہیں وہ ختم نہ کی جائیں، کیونکہ وہی بات کہ انہوں نے کہا جی یہ عالمی امن کو خطرہ ہے، اور اگر یہ پابندیاں ختم کر دیں گے ایران سے تو پھر ایران کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ تو اس یمنی حکومت کے پیچھے بھی جو ظاہر ہے، کیونکہ سب سے بڑا تھریٹ سعودی عرب کو ہے وہاں پہ، تو سعودی عرب بھی، اور یمن کی وجہ سے ہی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے تھے، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، درمیان میں اچھے ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے جناب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اور روس دونوں سے انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کوشش کریں، یہ 18 اکتوبر کو پابندی ایران پہ جو ختم ہو رہی ہے، جو پچھلی ریزولوشن کی مدت تھی، تو اگر 18 اکتوبر کے بعد نئی قرارداد منظور نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ تو ایران جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور آزاد ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ اسلحہ خرید بھی سکے گا اور فروخت بھی کر سکے گا۔ تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک وجہ عناد ہے جو کہ چل رہا ہے۔ اب آگے امریکہ نے یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اب تک جو یہ کہا ہے، وزیر خارجہ پومپیو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب امریکہ ایران کے خلاف پابندیوں میں جو توسیع ہے اس کی قرارداد پیش کرے گا، اور نہ صرف قرارداد پیش کرے گا بلکہ اس کو منظور کروانے کی بھی کوشش کرے گا، کیونکہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جناب صلاح مشورہ بھی شروع کر دیا ہے، اور اس قرارداد کی نہ صرف حمایت نہیں بلکہ منظوری کے لیے سر دھڑ کی وہ بازی لگا رہے ہیں، اور اس میں جو وہ بیچ رہے ہیں امریکہ کا موقف ہے، ظاہر ہے وہ یہ جناب اس میں خلیجی ممالک نے بھی یہ کہا ہے، صرف یمن نہیں ہے، خلیجی ممالک GCC جسے کہتے ہیں، جس میں UAE بھی ہے، سعودی عرب ہے، مصر بھی اس میں شامل ہے، ایران کے خلاف جتنے بھی یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں، اور کہ جناب سلامتی کونسل جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو، یہ تمام ممالک بھی یہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ 2007 سے ایران پہ ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر پابندی ہے،
2015 میں جی ایک جوہری معاہدے کے تحت مذکورہ پابندی جو ہے وہ 18 اکتوبر تک، جو پھر 2015 کا معاہدہ تھا یہ 18 تک چلنی تھی، اور اب وہ ہو گئی ہے ختم۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اب یہاں پہ جناب ہوگی اصل گیم۔ اب پہلے تو روس بھی اس کی حمایت کر رہا تھا، اب یہاں پہ جو اس ریجن میں کام شروع ہو چکا ہے اس میں ایک اور چیز ہے۔ اب ایران نے ایک اور کام بھی کیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ وہ یہ کیا ہے کہ ایران نے ایک گروپ پکڑا ہے عسکریت پسندوں کا اور دہشت گردوں کا، اور یہ گروپ جناب اس نے الزام لگایا ہے کہ یہ امریکہ بیسڈ ہے، ٹھیک ہے جی، امریکہ میں اس کے تانے بانے ہیں اور فٹ پرنٹ وہاں کے ہیں۔ اور 2008 میں جو کچھ دھماکے ہوئے تھے اور اس دھماکے میں یہ لوگ ملوث تھے، اور یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں یہ وہی گروپ ہے جس نے 2008 میں دھماکے کیے تھے اور نقصان پہنچایا تھا، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ گروپ جو ہے اس کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں۔ تو یہ ایران کا کلیم ہے۔ اب گیم ہوگی جناب چائنا کیوں میدان میں آئے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں یہ ریکال کر دوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ تو جناب جب تک 5 ویٹو پاور رکھنے والے 5 کے 5 ملک متفق نہ ہوں تب تک کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی، اور اس میں ایک ملک ہے چائنا۔ تو چائنا اب آ گیا کھم ٹھوک کے میدان میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اس کو ویٹو کرتا ہے یا نہیں۔ اگر چائنا ویٹو کر دیتا ہے تو یہ ساری جو گیم ہے یہ ساری کی ساری بالکل بازی پلٹ جائے گی، اور ایران پابندیوں سے آزاد ہوگا، اور پھر جو کوارٹر سینچری منصوبہ ہے چائنا اور ایران کا، اور پھر ایران پاکستان کے ساتھ اور سی پیک، اور پھر آگے افغانستان، اور پھر ہمالیہ کوریڈور، یہ ایک پوری ایک تصویر بن رہی ہے۔ تو جناب یہ تھا، گیم سجے گی، اور چائنا ایک بار پھر پہلے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ، اور اکتوبر میں یہ فیصلہ ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔